تو پہلا میرا کنفرمیشن یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اچھا جو اس میں بات لکھی ہوئی تھی تاریخی طور پہ بھی ایگزیکٹلی ویسے ہوئی. مثال کے طور پہ اگر منگولیا سے ہلاکو خان نکلتا, مثال دے رہا ہوں, اس پہ یہ نہ ہونا فتوے آنا شروع ہو جائیں گے کس کو کس سے کمپیئر کر دیا, اللہ کی قسم میں مثال دے رہا ہوں, ڈسکنیکٹڈ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ہماری دنیا کے اندر. فار ایگزامپل ہلاکو خان وہ نکلتا منگولیا سے اور کہتا کہ جی میں خدا کی طرف سے آیا ہوں پیغمبر, میں یہاں سے لے کے ہنگری تک فتوحات کروں گا, اتنے دنوں میں کروں گا, جو میرے مانیں گے وہ سرفرازی ملے گی اور جو نہیں مانیں گے ان پہ مجھے غلبہ حاصل ہوگا, اور یہ میں خدا کی طرف سے لے کے آیا. امیجن کہ وہ ویسے ہی ہو جائے, تو پہلا تو کنفرمیشن ہوگی نا کہ یار یہ تو ویسے ہی ہوگا جس طرح کہہ رہا تھا, تو ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو. ایک اسٹیپ پیچھے لے کے جاتا ہوں, یہ تو اس وقت ہوگا جس وقت یہ ثابت ہو جائے گی کہ خدا کی کتاب ہے. اس کے بعد کانٹینٹ کو داخل اور خارج ثابت کر رہا ہے, پروف کر رہا ہے, وہ تو اس کے کانٹینٹ کی حقانیت پہ معمول ہے. پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ میں اس کتاب کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھوں گا کیوں. پہلے مجھے یہ ثابت کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے. علمی اور عقلی طور پر خدا میرے سامنے نہیں ہے, نہ خدا کا پیغمبر میرے سامنے ہے. جس روایت کی طرف آپ مجھے ریفر کر رہے ہیں وہ روایت جو ہے وہ میرے لیے تو ایک اجنبی روایت ہے. میں تو آج کھڑا ہوں 21ویں صدی کے اندر, مجھے بتائیں کتاب کہاں سے آ گئی. تو میں نے یہ بتایا کہ مذہب کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تم جن ذرائع سے دنیا میں حقائق کا ادراک حاصل کرتے ہو, جن ذرائع سے دنیا میں اس جملے کو میں ڈیکوڈ کرتا ہوں, جس طریقے سے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پاکستان میرا ملک تھا, اس کا بانی کون ہے, یہ میری زندگی کی انفارمیشن ہے نا. مذہب کہتا ہے اس سے بالکل کوئی مختلف ذریعہ نہیں ہے جس سے میں تمہیں ایک کتاب دے رہا ہوں. تو اگر تم نے ایگزامپل مثلا میں کیسے مانتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے, آپ نے دیکھا ان کو؟ میں نے اصل میں تو نہیں دیکھا. آپ کی ملاقات ہوئی کبھی ان سے؟ نہیں, کبھی نہیں. آپ کو ایک پوری کی پوری قوم نے یہ خبر دی کہ یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی یوٹوپیا ہے, کوئی ہوا ہے جو کسی نے بنا کر پیش کر دیا ہے کہ قائد اعظم ایک شخصیت تھے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. پوری قوم نے وٹنس کیا اور اس کو ٹرانسفر کیا نالج کو میری طرف. یہ جو ذریعہ ہے, کوئی مطلب یہ نہیں کہتا آج کہ قائد اعظم نے پاکستانی بنایا تھا, ایکس وائی زی نے بنایا تھا, یا ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے فلاں سے سنا تھا, اس نے فلاں کو بتایا تھا کہ ایک شخصیت سے قائد اعظم ہوا کرتے تھے. نہیں, یہ قوم کے لیے, اس کو ایک اور سادہ الفاظ میں بیان کروں, یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہے. اچھا یہاں پہ کیونکہ مجھے پتہ ہے نا ہمارے لوگوں کا, وہ کہیں گے یار یہ کہ مثال دی, ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں قائد اعظم کے نوٹ کے اوپر بھی. آپ ذرا پیچھے چلے جائیں, جب ویڈیوز نہیں ہوتی تھی. امریکہ جارج واشنگٹن امریکہ پہ آ جائیں, آپ غالب پہ چلے جائیں, آپ کارل مارکس پہ چلے جائیں, آپ جہاں پیچھے جانا چاہے چلے جائیں. یعنی اس پہ سوال تو پھر پلٹ کے لوگ اٹھا سکتے ہیں نا, ہر جگہ پہ سوال اٹھائیں گے کہ مثلا جو ویڈیو بنائی ہے ہو سکتا ہے فیبریکیٹڈ ہو سکتا ہے جعلی ہو, تو ہماری بنیاد اس علم پر ہی نہیں. مجھے کیسے پتا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیروسلم فتح کیا تھا؟ اب سوال یہ, اس پہ ہم آتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں, جو کتاب ہے یہ ایک شخص تھا عرب کے اندر, ان کا نام محمد تھا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, انہوں نے کیا کہ خدا نے مجھے یہ کتاب دی ہے, یہ ان کا دعویٰ تھا. اس کے بعد یہ دعویٰ سچا تھا یا اس پر گفتگو ہو سکتی ہے, اس پہ بھی ہم بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. جس وقت انہوں نے ایک کتاب کے اوپر یہ دعویٰ کیا تو اس دعوے کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نے وٹنس کیا کہ ان لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا علماً عقلاً محال ہے, ممکن نہیں ہے. اگر وہ سب مل کے جھوٹ بول سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ اصول ماننا پڑے گا کہ کائنات کے اندر جو بھی حقائق آپ تک پہنچے ہیں وہ سب کے سب ریلیٹیو ہیں. دیکھیں نا اس طرح